السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فورتھ کلاس کے طلبہ متوجہ ہوں۔ اسلامیات میقات دوم میں سے سوال و جواب دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: حرم شریف کسے کہتے ہیں؟ جواب: خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کو حرم شریف کہتے ہیں۔ ان دونوں کو حرمین شریفین بھی کہتے ہیں۔ یہاں کسی کو نقصان پہنچانا، کسی چیز کا شکار کرنا، یہ سب منع ہے۔ کسی کو نہ سزا دی جا سکتی، یعنی یہ بہت محترم جگہیں ہیں۔ ان میں بہت احترام کے ساتھ رہ کر اللہ کی بندگی کی جاتی ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ سوال: مسجد نبوی کہاں واقع ہے؟ جواب: مسجد نبوی ملک عرب کے مدینہ شہر میں واقع ہے۔ کہاں ہے مسجد نبوی؟ ملک عرب کے مدینہ شہر میں مسجد نبوی واقع ہے۔ جواب: مسجد نبوی ملک عرب کے مدینہ شہر میں واقع ہے۔ سوال: مسجد اقصیٰ کا دوسرا نام کیا ہے؟ مسجد نبوی مدینہ منورہ میں ہے۔ کہاں پر؟ مدینہ منورہ۔ سوال: مسجد اقصیٰ کا دوسرا نام کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ کہاں ہے؟ فلسطین میں، اسرائیل، جو آپ سنتے رہتے ہیں اسرائیل میں، تو وہاں پر مسجد اقصیٰ واقع ہے۔ جواب: مسجد اقصیٰ کا دوسرا نام بیت المقدس ہے۔ اسی کو قدس بھی کہتے ہیں۔ کیا؟ قدس، بیت المقدس۔ مسجد اقصیٰ کو ہی بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اور اسی کو قدس بھی کہا جاتا ہے۔ مقدس کی بجائے قدس کہہ دیتے ہیں۔ یہاں بہت سارے نبیوں کی قبریں ہیں، بہت سارے نبی یہاں پر رہے ہیں مسجد اقصیٰ میں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا تھا، اوپر آسمانوں میں بلایا تھا، جہاں پر آپ کو نمازیں دی گئی تھی، تو وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس براق لے کر آئے، جنت کی سواری جو گھوڑے جیسی تھی، مکے سے بیت المقدس لے کر گئے، اور پھر بیت المقدس سے اللہ تعالیٰ نے لفٹ کا انتظام کیا، وہاں سے اوپر پھر اس کے ذریعے سے گئے آسمانوں پر۔ پہلے آسمان پر، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر، اور پھر جہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں اس سے بھی آگے تک، سدرۃ المنتہا تک۔ پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ وہی بیت المقدس ہے۔ سوال: غار حراء کس لیے مشہور ہے؟ جواب: ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں سے الگ تنہائی میں خدا کی حمد و ثنا غار حراء میں ہی کرتے تھے، اور سب سے پہلی وحی بھی یہیں نازل ہوئی۔ غار حراء مکے کے قریب ہی، وہیں مکے میں ہی قریب، حرم شریف کے قریب ہی تھوڑی دور پر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے۔ اس کی اوپر چوٹی پر جا کر، بہت اونچائی پر ہے، آدمی چڑھتا چڑھتا بری طرح سے تھک جاتا ہے، اتنی اونچائی پر ہے، اور ہر ایک آدمی چڑھ بھی نہیں سکتا۔ اور اب تو پہاڑی کو کاٹ کاٹ کر کچھ زینے کی شکل بھی بنا دی گئی ہے، تب تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر
اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ پھر ایک روز وہیں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور قرآن کریم کی پہلی آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو شروع کی 5 آیتیں ہیں، وہ وہیں غار حرا میں نازل ہوئی تھی۔ سوال: کوہ طور کس لیے مشہور ہے؟ جواب: کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے کلام کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، اور خدا کی ایک تجلی کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے تھے، اس لیے کوہ طور، جبل طور مشہور ہے۔ کوہ طور پر جب چاہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے، وہاں پر آواز آتی تھی۔ عصا وغیرہ کا معجزہ بھی وہاں کوہ طور پر ہی آپ کو عطا کیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ موسیٰ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، یعنی جو یہ آواز آ رہی ہے یہ میں اللہ بول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی آواز اس طرح آتی تھی کہ کوئی ایک سمت نہیں ہوتی تھی، چاروں طرف سے اوپر نیچے سے ایسا لگتا تھا کہ آواز آ رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کلام کرتے تھے، بولتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو ایسا لگتا تھا کہ چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا مزہ آتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود براہ راست کلام کر رہے ہو تو کتنا مزہ آئے گا۔ تو ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو دیکھنے کے لیے اصرار کیا، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، انظر الیک، ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ قال لن ترانی، کہ آپ مجھ کو نہیں دیکھ سکیں گے، اس دنیا میں آپ مجھے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ جنت میں تو اللہ تعالیٰ اتنی پاور دے دیں گے آنکھ کو کہ وہ دیکھ سکے گی، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی، مانے نہیں، یہ اللہ نہیں، میں تو دیکھوں گا، میں تو دیکھوں گا، چونکہ بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا، بے قرار تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے۔ تو جب مانے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، کہ اچھا موسیٰ اگر مانتا ہی نہیں تو پھر آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، طور کی طرف دیکھو، میں اس پر اپنی تجلی ڈالوں گا، اپنے نور کی تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا، اگر یہ پہاڑ اس کو برداشت کر گیا فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اگر یہی برداشت نہ کر پایا تو پھر آپ بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو پہاڑ کے مقابلے میں انسان تو بڑا کمزور ہے۔ تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر اپنی تجلی ڈالی تو فوراً جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو اس لیے کوہ طور مشہور ہے، جو آج بھی موجود ہے۔ آپ زیارت وغیرہ کے لیے کبھی جا سکتے ہیں، بس یہیں تک یاد کر لیجئے۔